بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الکریم یا الاکرم کے بارے میں۔ الکریم، الاکرم، پہلے آئیے لغت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ کرما کہا جاتا ہے کرم میں غالب ہونا۔ کرما تعظیم کرنا، تنزیہ کرنا۔ کارما کرم میں مفاخرت کرنا۔ تکرما بتکلف کرم کرنا۔ اکرما کریم اولاد والا ہونا۔ الکرم درگزر، بخشش، فیاضی، صفت اسی سے کریم بھی ہے۔ الکرم انگور کی بیل کو بھی کہا جاتا ہے۔ الکروم یعنی ہار کو کہا جاتا ہے۔ الکرمہ انگور کی بیل کو کہا جاتا ہے۔ الکرامہ مصدر ہے کرامت کے معنی میں۔ التکرمہ اس تکیے کو کہتے ہیں جس پر انسان کو عزت و تعظیم کے خیال سے بٹھایا جائے، اسی سے الکریم ہے، صاحب کرم، درگزر کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے۔ آدمی کے لیے بھی کہا جاتا ہے رجل کریم یعنی سخی، دیالو۔ کریم کا اطلاق دراصل ہر اچھی اور پسندیدہ اور قابل تعریف چیز پر ہوتا ہے۔ رزق کریم، بہت روزی۔ قول کریم، نرم و پسندیدہ قول۔ کتاب کریم، معنی، الفاظ اور فوائد کے لحاظ سے پسندیدہ کتاب۔ وجہ کریم، جمال و محاسن کے لحاظ سے پسندیدہ چہرہ۔ الکرام کریم کی جمع ہے۔ الکرام بہت زیادہ کرم کرنے والا۔ تو لغت کے اعتبار سے یہ چند باتیں ہیں کریم کو سمجھنے کے لیے۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں کریم یا اکرم کتنی جگہ وارد ہے۔ تو قرآن مجید میں کریم 3 جگہ وارد ہے۔ اللہ نے کہا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا یا ایُّہَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ تو یہ 3 جگہ کریم وارد ہے۔ اکرم قرآن مجید میں ایک جگہ وارد ہے۔ اللہ نے کہا اقرأ وربک الاکرم۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ کریم یا اکرم کے معنی اللہ کے حق میں کیا ہوں گے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم یعنی اپنے کرم سے اس کو بھی نوازتا ہے جو اس کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اس کو بھی عطا کرتا ہے۔ حلیمی کہتے ہیں کریم یعنی زیادہ نفع پہنچانے والا، اسی سے کہا جاتا ہے شاتن کریمتن، جب زیادہ دودھ دینے والی بکری ہو تو شاتن کریمتن کہا جاتا ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، شروع سے بھی اور اپنے فضل سے بھی۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ کریم اس کے 3 وجہیں ہیں، سخی، معاف کرنے والا اور زبردست۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے، سخی بھی ہے اور دینے والا بھی ہے، جو بھی مانگنے والا ہے اس کو بھی اور جو نہیں مانگنے والا ہے اس کو بھی۔
تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ فعلی صفت بھی ہوا اور ذاتی صفت بھی ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود کریم ہے اور تمام نقائص سے پاک ہے، تمام تعریف، بزرگی، برتری اس کا وہ سزاوار ہے، اس کے لائق ہے، تو ذات کے اعتبار سے ہوا۔ اور دوسروں کو جو وہ انعام کرتا ہے، دوسروں پر جو انعام کرتا ہے، دوسروں کے لیے جو عطا کرتا ہے، تو اس طرح سے وہ فعلی صفت بھی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اکرم اور کریم میں فرق کرنا ہے تو آپ یہ کہہ لیں کہ اکرم ذاتی صفت ہے اور کریم فعلی صفت ہے۔ ابن العربی رحمہ اللہ کریم کے معنی کے متعلق 16 اقوال بیان کیے ہیں، 16 اقوال۔ مختصراً اگر ہم ان کو جانیں تو پہلا کہتے ہیں، پہلا معنی ہے یعنی وہ جو بغیر عوض کے دیتا ہو، دوسرا معنی ہے یعنی بغیر سبب کے دیتا ہو، تیسرا معنی ہے جو وسیلے کے بغیر دیتا ہو، چوتھا معنی ہے کہ جو یہ نہیں دیکھتا ہو کہ کون ہے لینے والا، مومن ہے یا کافر ہے یا کون ہے، وہ ہر ایک کو دینے والا ہو، پانچواں معنی جو خوش ہوتا ہو، چھٹواں معنی جو دیتا بھی ہو اور تعریف بھی کرتا ہو۔ اللہ نے کہا اولئک ھم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، لکھتے ہیں وہ کہ جنید کسی کو کہتے ہوئے سنے، کیا انا وجدناہ صابرا نعم العبد، تو جیسے انہوں نے سنا انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ خود دیتا ہے اور پھر تعریف بھی کرتا ہے کہ وہ صبر کرنے والا ہے، اور صبر حالانکہ وہی دیا ہے۔ ساتواں معنی یعنی کریم وہ جو محتاجوں کو بھی دیتا ہو اور جو محتاج نہیں ہے ان کو بھی دیتا ہو۔ آٹھواں معنی کریم یعنی وہ جو اس کو بھی دیتا ہو جو ملامت کرتا ہے۔ نواں معنی یعنی وہ جو سوال کرنے سے پہلے ہی دیتا ہو۔ وآتاکم من کل ما سألتموہ۔ دسواں معنی یعنی جو صرف انسان دل میں خواہش ظاہر کرے اس کو وہ دینے والا ہو۔ گیارہواں معنی جب وہ قدرت رکھے تب بھی وہ معاف کرنے والا ہو۔ بارہواں معنی یعنی جب وہ وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنے والا ہو۔ تیرہواں معنی یعنی وہ جس کی طرف ہر چھوٹی بڑی ضرورت پیش کی جاتی ہو۔ چودہواں معنی یعنی وہ جب کوئی اس سے مانگے تو وہ اس کو نہ دے، ایسا نہ ہو بلکہ ضرور عطا کرتا ہو، اور جو بھی لوگ اس کے سامنے پیش کرتے ہیں نیکیوں میں سے اس کو وہ ضائع نہیں کرتا ہو۔ 15واں معنی جو ملامت نہ کرتا ہو۔ 16واں معنی جو سزا نہ دیتا ہو۔ تو یہ 16 معنی ابن العربی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ اکرم کے تعلق سے خطابی فرماتے ہیں کہ اکرم بمعنی کریم ہے، جیسا کہ اعز عزیز کو کہا جاتا ہے، اطول طویل کو کہا جاتا ہے، اسی طرح اکرم بمعنی کریم دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ اکرم ذاتی صفت ہے اور کریم فعلی صفت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کیا معنی ہے کریم کے، یہ ہم نے معلوم کیا۔ کیا معنی؟ یعنی جو عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، مہربان ہے، یہ سب معنی ہم کر سکتے ہیں، اور ابن العربی رحمہ اللہ نے جو معنی بیان کیے تمام معنی کو ہم لے سکتے ہیں۔ اب جب ہم نے معلوم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سب سے پہلا جو فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اور اس کے لیے ابن العربی رحمہ اللہ کا قول جو ہے ذرا تفصیل کے ساتھ ہم آئیے معلوم کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، یعنی بہت زیادہ نوازنے والا، بہت زیادہ دینے والا۔ تو اللہ کے علاوہ بہت زیادہ نوازنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہی قدرت والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی وسعت والا ہے۔ اس کے علاوہ کون ہے جو اس طرح خوب عطا کر سکتا ہے؟ اللہ نے کہا
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، جو بھی چیز ہے اس کا خزانہ ہمارے پاس ہے اور ہم مقرر مقدار کے اعتبار سے نازل کرتے ہیں۔ خزانہ تو ہمارے پاس ہے، تو معلوم کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ دوسرا معنی وہ بتاتے ہیں کریم کے معنی اگر ہم یہ لیں کہ ہمیشہ دینے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہمیشہ دینے والا اور کون ہے؟ وہی ہے جو ہمیشہ دینے والا ہے، اسی کے احسان ہمیشہ رہتے ہیں ہمارے اوپر۔ تیسرا معنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کریم کا معنی یہ ہے جو خیر کا راستہ آسان کر دے، تو یہ بھی اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو خیر کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دے؟ کیوں؟ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اگر بندہ جو ہے جب بھی سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اگر لوگ آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، جب کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں، تو لوگوں سے کہو کہ وہ مجھ سے مانگے، مجھ پر یقین رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر خیر کو آسانی کے ساتھ دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ چوتھا معنی کریم کا معنی اگر ہم یہ کہیں گے کہ جو عظمت والا ہو، جو قدر والا ہو، جو بڑا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہے جو ہر ایک کو عزت عطا کرتا ہے، وہی ہے جو ہر ایک کو کرم عطا کرتا ہے، وہی ہے جو ہر ایک کو اپنی طرف سے ہر چیز عطا کرتا ہے۔ ورنہ کسی کے پاس عزت، کرم یا فلاں کوئی چیز باقی نہیں رہتی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں کرتا تو۔ چھٹواں معنی اگر ہم یہ کہیں گے کہ کریم کا معنی ہے جو نقائص سے پاک ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قسم کے نقائص سے پاک ہے، وہ مکمل ہے، کمال اسی کے لیے ہے اور ہر حال میں اسی کے لیے کمال ہے۔ انسانوں میں دیکھیں گے تو انسان ایک مرتبہ کمال رہا یعنی کامل بھی ہوا تو دوسری مرتبہ کامل نہیں ہو سکے گا، ایک چیز میں کامل ہے تو دوسری چیز میں صفر ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ خود اللہ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ۔ اس کے بعد اگر کریم کا معنی یہ کہیں گے کہ جو کرم کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کرم کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر عزت دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر کریم کا معنی یہ کہیں گے کہ وہ جو بغیر عوض کے دیتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر بغیر عوض کے دینے والا کون ہے؟ وہ کوئی عوض رکھ کے ہم کو دیتا ہے؟ نہیں، انسان ہے تو انسان عوض رکھ کے دیتا ہے، کوئی چیز دیتا بھی ہے تو اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ مجھے کل دے گا، یا کوئی عوض رکھ کے جو ہے وہ عطا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی قدرت سے عطا کرتا ہے۔ اگر یہ کہیں گے کریم کا معنی یعنی بغیر سبب کے دینے والا، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بغیر سبب کے نہیں عطا کرتا۔ وہ دیا تھا ابتداً تو ابتداً بھی وہ اللہ تعالیٰ بغیر پوچھے دیا تھا، اور بڑھا کے بھی دیا تو اپنے فضل سے بڑھا کے دیا۔ اور اگر کریم کا معنی ہم یہ کہیں گے جو بغیر وسیلے کے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی بغیر وسیلے کے دیتا ہے۔ اب انسانوں میں کیا ہوتا ہے، کسی کی فطرت میں ہے تو وہ عطا کرتا ہے، یا کوئی جو ہے دیکھتا ہے کہ ہاں فلاں آدمی جو ہے میرا دوست ہے، اس کے وسیلے سے آیا ہے اس لیے میں دوں گا، ایسا وسیلہ جو ہے دے کے دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ اب نبی بنایا، ولی بنایا، یہ سب اللہ تعالیٰ بغیر وسیلے کے جس کو چاہا بنایا اللہ تعالیٰ نے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اور اگر کریم کا معنی یہ کہیں گے کہ جو بغیر کسی پرواہ کے عطا کرتا ہو، دیتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بغیر کسی پرواہ کے عطا کرنے والا اور کون ہے؟ وہ صرف مومن کو ہی نہیں دیتا بلکہ کافر کو بھی دیتا ہے، جو یقین کرنے والا ہے اس کو بھی دیتا ہے، اور جو اس کی عبادت نہیں کرتا اس کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغیر پرواہ کیے ہوئے دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر کریم کا معنی یہ کہیں گے کہ جو زیادہ جو ہے عطا کرنے والا ہو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر زیادہ عطا کرنے والا، احسان کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اگر کریم کا معنی یہ کہیں گے کہ وہ جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دیتا ہو اور جو ضرورت مند نہیں ہے ان کو بھی دیتا ہو، تو اللہ سے بڑھ کر اور کون دینے والا ہے؟ وہ ضرورت مند کو بھی دیتا ہے، جس کو ضرورت نہیں اس کو بھی عطا کرتا ہے اپنے فضل سے۔ اور اگر کریم کا معنی یہ کہیں گے کہ وہ جو چھوٹی بڑی چیزیں تمام چیزوں کو عطا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جس سے چھوٹی بڑی چیزیں مانگی جائیں، پوچھی جائیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے عطا کرنے والا ہے۔ قشیری کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں جب تجھ سے مانگتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے، لہٰذا میں تیرے علاوہ دوسروں سے مانگوں گا۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، نہیں مانگنا ہے تو مجھ ہی سے مانگو، یہاں تک کہ اگر نمک بھی مانگنا ہے مجھ ہی سے مانگو، اور تمہارے بکری کے لیے چارہ چاہیے وہ بھی مجھ ہی سے مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کن کہتا ہے، چھوٹی بھی چیز ہے تو وہ عطا کر دیتا ہے، بڑی بھی چیز ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے لیے بڑی سے بڑی چیز چھوٹی ہی ہے اور مشکل سے مشکل چیز آسان ہے، اور ہر چیز اس کے لیے سہولت والی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اگر کریم کا معنی یہ کہیں گے کہ جو وعدہ کرے تو پورا نبھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کے وعدہ نبھانے والا اور کون ہے؟ دوسرے انسان ہیں تو کبھی کوئی عذر ہو جائے یا کبھی وہ وعدے سے مکر بھی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ عطا کر کے ہی رہتا ہے۔ اور اگر کریم کا معنی یہ کہیں گے کہ وہ جو نیکیاں بندے کرتے ہیں ان کو ضائع نہ کرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا انا لا نضيع اجر من احسن عملا۔ اور اگر کریم کے معنی یہ کہیں گے کہ جو تصور سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کون عطا کرنے والا ہے؟ اللہ نے کہا اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جنت کو تیار کر کے رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور نہ ہی کوئی تصور بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایسا نوازنے والا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، کوئی بندہ اس سے سوال کرے اور وہ بغیر اس کے دعا قبول کرے، اس کے دعا کو واپس کر دے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرماتا ہے ایسے جو ہے بندے کو خالی ہاتھ چھوڑنے سے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم تبارک و تعالی حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بندہ جب اس سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس سے شرماتا ہے، یعنی خالی کبھی لوٹاتا نہیں بلکہ اس کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتا ہے۔ تیسری بات معلوم ہوتی ہے، ابن الحصار کہتے ہیں کہ الکریم یعنی بہت زیادہ دینے والا، اس کی طرح دینے والا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اور ہر چیز اس کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہم لا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک، کہ اے اللہ خیر صرف تیرا ہی خیر ہے، تو جو عطا کرتا ہے وہی خیر ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عطا، اپنے فضل سے تمام لوگوں کو عطا کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر ایک کو عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت بھی دیتا ہے، یہ بھی فضل ہی ہے، یہ بھی کرم ہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس کو بھی مہلت دے کے رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، یہ فضل ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کر کے رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم عطا کیا، علماء کو علم جو عطا کیا اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ اور اپنے نور سے
دلوں کو منور کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے کیا ہے، ورنہ شیطان کیا کرتا ہے؟ بخیلی کی طرف بلا کے لے جاتا ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، الا ہے کہ وہ جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے آخری میں جو جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخری میں جو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ ایسا آدمی ہوگا، اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرے گا کہ تو فلاں گناہ نہیں کیا تھا، وہ کہے گا کہ ہاں میں کیا تھا۔ اس طرح ہر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے، ابھی بڑے گناہ نہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ یعنی خوف کھا رہا ہوگا کہ اب یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، وہ بھی ابھی سامنے لانا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو وہ کہے گا کہ اے اللہ، میں تو ایسے ایسے اعمال بھی کیا ہوں جو میں یہاں پر نہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کہتے ہوئے ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے دانت بھی نظر آنے لگے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پانچویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی اور گناہ دونوں کے بارے میں لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، صرف ارادہ کیا تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر ارادہ کیا اس پر عمل کیا تو 10 سے لے کر 700 گناہ تک اس کو لکھا جاتا ہے۔ نیکیوں میں 10 سے لے کر 700 گناہ تک اللہ تعالیٰ جتنا چاہے لکھ سکتا ہے، اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی عمل نہیں کرتا ہے تو اس کو ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ مسلم میں ہے کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ اس حدیث کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کیا کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف ارادہ کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی، اور اگر ارادہ کر کے عمل کرتا ہے تو اس کو 10 سے لے کر 700 گناہ تک اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ تو اس خیر سے جو آدمی محروم ہو گیا وہ کتنا بڑا محروم ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ چھٹویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا کرم والا ہے کہ جو ابھی نابالغ بچے ہیں وہ جو نیکی کرتے ہیں ان کی نیکی کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے، اس کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من القوم، کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ مسلمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو اس میں سے ایک عورت جو ہے ایک بچے کو اٹھائی اور کہا کیا اس کے لیے حج ہے؟ تو کہا ہاں ہے، لیکن ثواب تم کو ملے گا۔ تو معلوم کیا ہوا، نابالغ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی 3 لوگ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی ہے۔ 7ویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا، کرم والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے پاس سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے سوال کیا کہ من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے لوگ کون ہیں؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم، ان میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے سے انسان کی عزت ہوتی ہے، تقوی ہونے سے انسان کی عزت ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء جو ہے سب سے زیادہ عزت والے ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ تقوی والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے یہ تقوی عطا کر سکتا ہے، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالی یہ تقوی دے سکتا ہے۔ باقی جو کفار لوگ ہیں آپس میں اپنے آپ کو بڑی عزت والا سمجھتے ہیں، شان والا سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہی جو ہے سب سے زیادہ عزت والے ہیں، تو قیامت کے دن ان کی عزت کچھ نہیں رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو عذاب سے دوچار کرے گا۔ اللہ نے کہا خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الحکیم۔ یہ کہا جائے گا کہ چکھو، اب مزہ چکھو عذاب کا۔ تم کہتے تھے دنیا میں کہ میں زبردست ہوں، حکمت والا ہوں، یعنی لوگ آپس میں جو کہتے ہیں دنیا میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ میں حکمت والا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اپنی تعریف کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کرے گا۔ آٹھویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے وہ کتاب بھی کریم ہے۔ اللہ نے کہا انہ لقرآن کریم، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایسی ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اچھی باتیں، اخلاق کی باتیں، اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی جادوگری نہیں ہے، نہ ہی ستاروں کی باتیں ہیں، نہ ہی وہ جھوٹ سے لکھا گیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن ہے، کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معجزے کے طور پر نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو نازل کیا ہے وہ مومنوں پر نازل کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا کے طور پر بھی نازل کیا ہے، تو وہ کریم ہے۔ گویا کہ کتاب کریم یعنی مخلوق نہیں ہے، اور اس میں جو بھی باتیں ہیں پورے اخلاق کی باتیں ہیں، کریمانہ باتیں ہیں، اور جو بھی اس کو یاد کرتا ہے یا اس پر عمل کرتا ہے یا اس کو پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عظمت عطا کرتے ہیں، اس لیے کریم ہے۔ نویں بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی چیزوں کو جو انبیاء کو عطا کیا، اولیاء کو عطا کیا، اس کو رزق کریم کہا ہے۔ اللہ نے کہا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ تعالیٰ رزق کریم عطا کرے گا۔ ایک اور جگہ اللہ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ یہ مدخلا کریما یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا اپنے نیک بندوں کو۔ اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ جنت میں داخل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں کسی نے سنا نہیں، کسی نے اس کو دیکھا نہیں، اور کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی جنت کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی ہے یہ۔